اس کے چھوڑ جانے کے بعد میں ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگا، کیونکہ تب مجھے لگتا تھا کہ شراب بھی میرے درد کی دوا ہے۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دوست کے گھر سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل ٹھیک تھا، مگر جب میں نے چاروں جانب دیکھا تو میں کسی مسجد میں تھا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جس انسان نے مجھے رات کو بچایا ہے مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں غسل کرنے کے بعد اسی مسجد میں چلا گیا اور جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ مولوی صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا ہوا؟ تم مسجد سے بھاگ کیوں گئے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ میں شراب کی وجہ سے ناپاک تھا اور اللہ کے گھر میں پاک ہو کر آنا ضروری ہے، تو اسی لیے میں گھر جا کر غسل کر کے واپس آیا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، جو آپ کا ہے وہی میرا ہے۔ تو مولوی صاحب ہنس کر کہنے لگے کہ میرے اللہ کا گھر تو انسان کا دل ہے، اور جس مسجد کی تم بات کر رہے ہو وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے یہ۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں جس اللہ کو جانتا ہوں اس کے ایمان میں تو شراب حرام ہے اور اسے پینے والا 40 دن تک ناپاک رہتا ہے۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے فوراً سجدے میں گر کر شراب سے توبہ کر لی۔ مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مجھے کہنے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ پھر عشق حقیقی میں سمجھ آیا کہ سکون کیا ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ عشق مجازی میں دھوکہ کھانے کے بعد عشق حقیقی کے سوا کوئی دوا دل کو راحت نہیں بخش سکتی۔ اور جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے نا تو یہ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔